بہت سارے ہاسپٹلز میں کووڈ والے پیشنٹ کو ایک جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، اور ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں ملتان میں ایک نوجوان لڑکے نے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو وراثت در وراثت ڈپریشن، انگزائٹی کے فیچرز جو ہیں آپ تک پہنچتے ہیں، آپ خود کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب جینس میں چیزوں آتے ہیں۔ کو آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہائی لائٹ کیا ہے۔ ڈپریشن بیسیکلی آج کل اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک سینئر تھے، الائٹ ہاسپٹل سے ریٹائرڈ تھے، کارڈیولوجی کے بہت سینئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے سوئسائڈ کر لی۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروفیسرز پوڈ کاسٹ میں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈپریشن کو لے کے ہے۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ڈپریشن ایک بیماری۔ اسی سلسلے میں ہم ایک ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، ڈاکٹر احمد فروغ، جو کہ فیصل آباد کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور جتنی بھی ان کی تعریف کریں اتنی کم ہے، اور پیشنٹ ریشو، ان کی ریکوری پیشنٹ ریشو بہت زیادہ ہے، آئی سی یو اسپیشلسٹ ہیں، اور ان سے اس ڈپریشن کو لے کے گفتگو کرتے ہیں کہ سر میڈیکل فیلڈ میں آخر ڈپریشن ہے کیا، کیونکہ ملتان میں بھی ایک لڑکے نے بھی سوسائڈ کی ہے، اور سر کے جانے والے ایک ڈاکٹر نے بھی، مشہور ڈاکٹر ہیں لائٹ کے، انہوں نے بھی سوسائڈ کی ہے۔ اور سر سے پوچھتے ہیں، پہلے تو سر کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سر ڈپریشن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہائی لائٹ کیا ہے۔ ڈپریشن بیسیکلی آج کل اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک سینئر تھے، الائٹ ہاسپٹل سے ریٹائرڈ تھے، کارڈیولوجی کے بہت سینئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے سوئسائڈ کر لی۔ اور ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں ملتان میں ایک نوجوان لڑکے نے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے میں ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انٹرنلی بہت ساری چیزیں اندر ہی اندر چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز آپ کے فیملی ممبرز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، آپ کے جو کلوز فرینڈز ہیں اور بہت جو دوسرے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ آپ کس قدر پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یہی پریشانیاں بعض دفعہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے، ڈپریشن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اوکے جی، ڈپریشن کو ہم انٹرنل فیکٹرز میں اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جو انٹرنل فیکٹرز ہیں، ان میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی موروثی بھی ہوتی ہے۔ اوکے، یعنی آپ کو انہیریٹنس میں ملتی ہے۔ وہ وراثت در وراثت ڈپریشن، انگزائٹی کے فیچرز جو ہیں آپ تک پہنچتے ہیں، آپ خود کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب جینس میں چیزوں آتے ہیں، کو آپ کی جینز میں آتے ہیں، اور آپ چیزوں کو اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ انٹرنل فیکٹرز میں انہیریٹنس کے علاوہ آپ کی بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس سی کے ساتھ ڈپریشن کا تعلق ہے۔ پھر اگر ایک بندہ 6 مہینے سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، وہ فالج یا کینسر کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے آخر کار وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز میں بہت سارے فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح غربت آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے، اسی طرح بیجا دولت اور دولت کی فراوانی جو ہے یہ بھی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اوکے، زیادہ پیسہ آنا بھی ڈپریشن کی نشانی ہے؟ جی بالکل، زیادہ پیسہ آنا بھی ڈپریشن کی نشانی ہے۔ اوکے، ڈپریشن کی نشانی نہیں، ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ سر وہ کیسے؟ اب اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ دونوں کیسز جو ہیں ان میں پاورٹی جو ہے وہ ریزن نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اس میں ریلیشن شپ کا بریک اپ ہونا، اور فیملی میں دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جانا، یا آپ ایکسٹرنل فیکٹرز کو بعض دفعہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ ہر وقت اوور تھنک کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے آپ پریشانیوں کا، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی پریشانیاں جب بڑھتی رہتی ہیں تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ سر ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کوئی میڈیکل فیلڈ میں کوئی حل ہے اس کا؟ دیکھیں، ڈپریشن کو پہلی بات یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ جو فیملی ممبرز ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، اگر آپ کا کوئی
فیملی ممبر آپ سے زیادہ بات نہیں کر رہا. پہلے وہ ہر چیز آپ کے ساتھ ایکسپریس کرتا تھا, بات کرتا تھا, مشورہ کرتا تھا, اب آپ کو اوائڈ کر رہا ہے اور تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. دوستوں کو بھی نظر رکھنی چاہیے اپنے دوستوں سے جو پہلے فریکوینٹلی آپ سے ملتے تھے لیکن اب انہوں نے آپ سے ملنا جلنا بند کر دیا. پہلے فون پہ آپ کی گپ شپ ہوتی تھی, اب آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے اور آہستہ آہستہ وہ گوشہ تنہائی میں جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان سے بیٹھ کے بات کریں اور پھر جو آپ کے ریلیونٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ, ماہر نفسیات سے, سیکیٹری سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سائیکالوجسٹ یا سیکیٹرسٹ کو ٹچ کرنا, ان کے پاس جانا, انہیں کنسلٹ کرنا, یہ ایک سوشل اسٹگما بنتا جا رہا ہے. وہ پاگل کہتے ہیں لوگوں کو. لوگ پہلے تو خود کو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو پاگل نہیں ہوں, میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ماہر نفسیات کے پاس کیوں جاؤں, میں سیکیٹرسٹ کے پاس کیوں جاؤں. پھر فیملی ممبرز بھی لے کے نہیں جانا چاہ رہے. تو ایسے میں پھر وہی ڈپریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. سر پروفیسر ہاسپٹل میں کوئی ماہر نفسیات ایسا ہے جو ڈپریشن کا حل نکال سکے؟ ہے جی, ہم پروفیسر ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر یاور حیات ہیں, سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں. بیسیکلی سائیکالوجسٹ جو ہے یہ سائیکو تھراپیز پرووائڈ کرتے ہیں, سائیکو تھراپی کے سیشنز دیتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں یہ جب کیس زیادہ بگڑ جاتا ہے تو پھر میڈیسن کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے. اچھا, دونوں ڈیفرنٹ شعبے ہیں اس فیلڈ میں. بالکل, سائیکالوجی اور سائیکیٹری جو ہیں وہ ڈفرینٹ شعبے ہیں. سائیکیٹری بیسیکلی MBBS اور اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے. سر لوگوں کا رجحان کس طرح ختم کیا جائے ان چیزوں کو لے کے کہ یہ ڈاکٹروں کے پاس جانا, کوئی آپ پاگل نہیں ہیں, آپ کی پریشانی کا حل ہے ان کے پاس, تو یہ کس طرح ان کو گائیڈ کیا جائے؟ اس میں پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد اب بہت سارے آپ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں آج کل اور آپ آہستہ آہستہ اس پریشانی کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کرتے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. ایک تو آپ کو ایکسرسائز میں انڈلج ہونا چاہیے. آپ اپنی ایکسرسائز کا ٹائم بڑھائیں. اگر آپ پہلے 10 منٹ کر رہے ہیں تو 20 منٹ کر دیں, 20 منٹ کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے, 1 گھنٹے تک اپنی ایکسرسائز کو بڑھا دیں. اس سے ایک تو آپ کی مصروفیت بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کی باڈی کے اوپر اس کے بہت اچھے اثرات آئیں گے. سر دوسرا میرا یہ, آپ نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جیسے جینز میں پایا جاتا ہے. تو جو اگر فیملی جینز میں ڈپریشن ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ خوشنما پیدا ہو اور ان میں ڈپریشن نہ ہو؟ جو انہیریٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہیں ختم کرنا تو پاسبل نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ الرٹ ہونا پڑے گا. آپ چیزوں کو فورسی کریں, فورکاسٹ کریں, اور جو دوسرے گھر والے ہیں وہ ان چیزوں کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں ڈاکٹر سے ان ٹائم کنسلٹ کرنا چاہیے. اور دوسری چیزیں ایکسرسائز کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنے فیملی ممبرز یا فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کا ایک بندے سے نہیں, 2 سے 3 سے ڈسکس کریں, اور ڈسکشن سے کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ جب ایکسپریس کرتے ہیں تو آپ اپنی پریشانی کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ. وہ پریشانی شیئر کرنے سے بھی آپ اپنے برڈن کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جس سے آپ اپنی پریشانی کو تنہا اپنے کندھوں کے اوپر لے کے نہیں بیٹھے رہتے اور سر پہ سوار کر کے نہیں بیٹھے رہتے. تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ بہتر بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ڈپریشن کے بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو اسینشلی میڈیسن لینا ہی پڑتی ہے. تو اس میں پھر کوئی ایسا سوشل اسٹگما اپنے اوپر نہ لیں. اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. اگر آپ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن یا اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن آپ کو لینی پڑتی ہے تو ریگولرلی لیتے رہیں تاکہ آپ کوالٹی لائف گزاریں. سر نوجوان نسل جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے, ان کے لیے کوئی آپ لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں کہ لائک اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ عروج بھی دکھاتا ہے, زوال بھی دکھاتا ہے, اس کے لیے سر تھوڑا سا دیکھیں. اس میں ڈپریشن میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ ڈپریشن سے خود کو
ایسا ایسا باہر نکال پائیں گے. فار ایگزامپل پریشانی میں جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ خوش ہیں، تو انہیں جوائن کریں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں تو آپ خود کو بہت ریلیکس فیل کریں گے. کیا بات ہے. اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. ڈپریشن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا. تو سر لاسٹ میں یہ ریسنٹلی سوسائڈ کے واقعے بڑھتے جا رہے ہیں، سینئر ڈاکٹر نے بھی کر لی، ایک ملتان کے نوجوان نے بھی کر لی، تو آپ لاسٹ میں نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس پہ میرا میسج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. اگر آپ صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھا جوتا نہیں ہے، یہ آپ کی کاز آف ڈپریشن ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں، وہ بیچارے چل ہی نہیں سکتے. تو جوتا تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن کم از کم آپ چل پھر تو رہے ہیں. کیا بات. تو صرف یہی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ آپ کو ڈپریشن سے باہر لے آئے گی. کیا بات ہے سر. آپ کے پاس کوئی اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوں کہ ہم نہیں بچ سکتے؟ اگر ہم روزانہ 20 پیشنٹ دیکھیں، ان میں سے 10 یا 12 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. اوکے. پھر ہم انہیں ایسے پیشنٹس کی مثال دیتے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں ایگزامپلس دیتے ہیں، پھر وہ کچھ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. سر آپ کے ہاسپٹل میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں، کوئی اس طرح کا کوئی جو آپ آنکھوں دیکھا ہو کہ یہ پیشنٹ اس طرح آیا تھا اور اس طرح گیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، ڈپریشن جو ہے نا یہ بہت کامن اینٹی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کی ایک میجر ریزن یہ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی، محلے کی مائیوں نے کوئی مشورے دے دیے، اسے بندہ ڈپریس ہو گیا. پھر ایک ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا، ڈرا دیا، اسے بندہ ڈپریس ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو صرف اور صرف ری ایشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی رپورٹس ٹھیک ہیں، آپ کے یہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، ہم آپ کے فلاں ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ آپ کے نارمل آئیں گے. کیا بات ہے. پھر ہم انہیں لائیو ایگزامپلس دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ چل کے ہمارے پاس آئے ہیں. اب ایسے مریض دیکھیں جو بیچارے بالکل سانس لینے سے بھی قاصر ہیں، جن کی دل کی دھڑکن بھی مشینوں سے چل رہی ہے، جو وینٹیلیٹرز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں تو اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے. تو یہ ساری باتیں سن کے پیشنٹ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ری ایشورنس کی بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. آنکھوں دیکھا ہے اب کووڈ کے دنوں میں آپ نے جس طرح پیشنٹوں کو ریکور کیا ہے، وہ تو بالکل سٹیج اینڈ پہ چلے گئے تھے، تو آپ نے بڑا ریکور کیا ہے. اچھا، کووڈ کے دنوں میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھا، اور اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی اپلائی کی تھی. وہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ کووڈ میں ہم پیشنٹ کو اسٹرکٹلی آئسولیٹ نہیں کرتے تھے. بہت سارے ہاسپٹلز میں کووڈ والے پیشنٹ کو ایک جیل میں بند کر دیا جاتا تھا. اسے باہر سے روٹی پھینک دی جاتی تھی اور اسے کہتے تھے بھائی یہ آپ کی روٹی آپ کھاؤ، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کریں گے. ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی سپوزز ان کے پاس آگے بیٹھتے نہیں تھے، اور ڈپریشن ان پیشنٹس کو کھائے جا رہا تھا. بیماری ان کا اتنا نقصان نہیں کر رہی تھی جتنا آئسولیشن اور تنہائی ان کا نقصان کر رہی تھی. پھر ہم نے ایسے پیشنٹس کو وارڈ میں لے کے آئے، ان پیشنٹ کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹس کو بٹھایا، ان کے بیٹے بیٹیوں کو تسلی دی، اور خود ہم نے ان پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. کیا بات ہے. پھر ان کے بیوی بچوں کو بتایا کہ بھئی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، یہ کوئی اچھوت نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، یہ بھی ہماری جیسے انسان ہے، یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اسی طرح بیٹھنا ہے جیسے گھر میں بیٹھا کرتے تھے. کیا بات ہے سر. کیا بات. تو اس سے پھر آپ نے ریکوری ریٹ دیکھا کس طریقے سے لوگ ریکور ہونا شروع ہوئے. سر بہت شکریہ آپ کا. تو اینڈ پہ سر کا میسج یہی ہے کہ ڈپریشن جو ہے اس کا حل ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، اپنی فیملی ممبر سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو کسی نہ کسی سے گفتگو کریں. زندگی کو کھو دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اسی طرح ہم ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تو دیکھتے رہیے گا پروفیسر پوڈ کاسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.